بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی تقریب میں ایک پرانی جاننے والی خاتون ملی، اس سے لیک سلیک ہوئی اور میں اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بے حد محظوظ ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کافی عرصے میں آپ کے پاس ملنے کے لیے آنا چاہتی تھی، کیونکہ خیریت ہے، اللہ کے فضل کرم سے بالکل خیریت ہے۔ دراصل آپ تو جانتی ہیں کہ بیوی میں عورت کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ 15 سالوں سے دنیا کے رنگ دیکھ رہی ہوں۔ ماشاء اللہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، روپے پیسے کی کمی نہیں۔ بچے بہت چھوٹے تھے اور میں بھی جوان تھی۔ اب یقین جانے مجھ جس مصیبت سے ٹوٹتی ہے وہی جانتا ہے۔ میرے ماشاء اللہ 3 بھائی، 1 بہن اور بیوہ ماں ہے۔ ماں کی دلجوئی مجھے حوصلہ دیتی ہے، مگر اتنے نزدیکی رشتہ دار ہیں، وہ ذرا بھر پرواہ نہیں کرتے کہ یہ بیوہ ہو گئی ہے، بے آسرا ہو گئی ہے، اس کی مدد کر دیں۔ خاوند گھر کی چھت ہوتا ہے، اور اگر گھر سے چھت گر جائے تو جان لیں ایک عورت کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ صرف چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے۔ میں نے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، ایک لحاظ سے اچھا ہی کیا ہے، ورنہ آج میرے بچے ماشاء اللہ پڑھ لکھ کر اچھے عہدوں پر فائز نہ ہوتے۔ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، اب ان کی شادیوں کا وقت آ گیا ہے۔ جب میں بہت پریشان تھی اور چاہتی تھی کہ میرے بہن بھائی میری مدد کریں، مگر مدد تو کیا، ایک طرف وہ کبھی کبھی غیروں کی طرح ملتے تھے۔ آج بچے بہت جب بڑے ہو گئے ہیں، میرا بیٹا سب کام بخوبی سنبھال رہا ہے، تو گاہے بگاہے حال چال پوچھ لیتے ہیں۔ آپ کے پاس گھر ہوا، آتش ہوئی، میں کہوں گی کہ آسائشیں آپ کے دکھوں کو کم نہیں کر سکتی، دکھ انسان کو خود ہی جھیلنے پڑتے ہیں۔ میں نے ان کی گفتگو سنی تو جواب دیا، خدا کا شکر کریں ساری آسائشیں موجود تھیں۔ اگر آپ کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ابھی تو سب کچھ موجود ہے آپ کے پاس، تو آپ کے چھوٹے موٹے کام بہن بھائی نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پاس روزی کا ذریعہ نہ ہوتا تو میں وثوق سے کہتی کہ اس دور میں کوئی آپ کی مدد نہ کرتا، کسی نے آپ کی مالی مدد نہیں کرنی تھی۔ ابھی تو ان کو معلوم ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں، وہ سلام دعا اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، ورنہ آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی۔ وہ دور اور تھا جب پڑوسی کو معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہے، اور پڑوسی ہونے کے ناطے وہ مدد بھی کرتا اور دل جوئی بھی، اسی طرح بہن بھائی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ مگر آج تو یہی پلٹ گئی کہ خونی رشتے ہو یا غیری، پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ یہ دنیا ایسی ہے، جہاں مطلب ہوتا ہے دنیا کھینچی چلی جاتی ہے، جہاں مطلب نہیں ہوتا آپ کا بہن بھائی کیوں نہ ہو وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، بے شک غرض کے دنیا، مگر ابھی بھی ہمارے معاشرے میں لوگوں کے پاس اعلیٰ ظرف ہے اور وضو دری ہے۔ کچھ لوگ صرف خلوص محبت اور اپنائیت سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ خوشی کے موقع پر روئے اور اس کی دل جوئی کی اور اس کو اپنے پاس باتوں کا موضوع بدل دیا۔ مجھے رہ کر ایسا لوگوں سے غصہ آ رہا تھا کہ بے شک افراتفری کا دور ہے، مگر ایک انسان مشکل میں ہے اور اس کی راہیں تکلیف میں گزر رہی ہیں۔ حاجت پوری کرنی چاہیے، زندگی چند روز کی کوشش کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے لوگوں کے دکھوں کا مداوا بنے اور ان کی تکلیفوں کو دور کریں۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائبز بھی کیجیے گا۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔